الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. ہر انسان سے خطا اور گناہ کا صدور ہوتا رہتا ہے. ایک جماعت ہے جنہیں کہا جاتا ہے انبیاء کرام علیہم السلام، جن کے بارے میں امت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، وہ صغائر اور کبائر سے پاک ہوتے ہیں. انبیاء کے بعد دوسری جماعت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی. وہ معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ہیں.
محفوظ کا معنی یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ، کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو ان کو اس جرم پر، گناہ پر تنبیہ بھی ہوئی اور وہ گناہ رب نے معاف بھی کر دیا ہے۔ موت سے پہلے اس دنیا میں، قیامت برپا ہونے سے پہلے ان کی معافی کا اعلان بھی اللہ نے کر دیا ہے۔ ان کو اس خطا اور گناہ پر رہنے نہیں دیا گیا۔ ان دو جماعتوں کے بعد نیچے کی انسانیت میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو معصوم ہو یا محفوظ ہو۔ ولیوں سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، متقین سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تہجد گزاروں سے بھی غلطیاں اور گناہ ہو جاتی ہیں، بلکہ علماء سے، محدثین سے۔ تو جب عام لوگوں کا، انسانوں کا عقیدہ ہم یہ رکھتے ہیں کہ ان سے خطائیں اور گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو رب کریم نے ان کے لیے ایک بہترین نسخہ تجویز فرمایا ہے، اور وہ نسخہ ہے توبہ کا اور استغفار کا۔ کتنی چیزیں ہیں؟ توبہ اور استغفار۔ توبہ کا لغوی معنی تو ہوتا ہے رجوع کرنا، اور اصطلاح شریعت میں توبہ کہتے ہیں کہ بندہ گناہ سے توبہ کر لے، رجوع کر لے، گناہ کو ترک کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے، اور جو گناہ اس سے پہلے ہوا ہے اس پہ شرمندگی اور ندامت اختیار کر لے۔ یہ ہے توبہ۔ قرآن مقدس میں آپ دیکھو گے کبھی توبہ کی نسبت بندے کی طرف کی گئی ہے اور کبھی توبہ کی نسبت اللہ کی طرف بھی کی گئی ہے۔ یتوب اللہ انہ هو التواب الرحیم۔ فرق کیا ہے؟ بندے کی طرف نسبت ہو تو معنی ہے گناہ سے رجوع کرنا، اور اللہ کی طرف نسبت ہو تو معنی ہے اللہ کا اپنے بندے پر رحمت کے ساتھ رجوع کرنا، کہ اللہ اپنے بندے پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے۔ دل کے اوپر خیالات، وسوسے، گناہوں کا ایک ہجوم رہتا ہے، برسات ہوتی ہے، تو توبہ استغفار کیا جائے تاکہ یہ دل صاف ہوتا جائے۔ میں انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں چلوں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ سورہ نساء آیت نمبر میں نے تلاوت کی ہے 17۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، انما التوبۃ علی اللہ، بے شک یقیناً اللہ پر توبہ ان لوگوں کی ہے، یعنی اللہ کے ذمے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنی ہے، یعملون السوء بجہالۃ، جو عمل کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بجہالۃ، ناسمجھی میں، جہالت کے ساتھ، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کرتے ہیں قریب ہی سے، دور سے نہیں بلکہ من قریب، قریب ہی سے توبہ کرتے ہیں، یعنی جلدی توبہ کرتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ بس یہی لوگ ہیں اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، ان پہ رحمت کے ساتھ رجوع فرماتا ہے، اور بے شک اللہ علم والا، حکیمہ، حکمتوں والا ہے۔ دوسری آیت وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کوئی توبہ نہیں ہے، یعنی توبہ قبول نہیں کرتا اللہ ان لوگوں کی یعملون السوء، یعملون السیئات، جو برائیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، کب تک؟ حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت حاضر ہو جاتی ہے، موت آتی ہے، قال انی تبت الآن، تو ایک دم کہتا ہے اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ جب موت آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ انی تبت الآن، بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا، جو یموتون مر جاتے ہیں، وَهُمْ کفار، در حال کہ وہ کافروں، کفر پہ موت آ جائے، ان کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ان آیتوں میں عجیب انداز اپنایا، فرمایا اللہ کے اوپر ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو گناہ کرتے ہیں ناسمجھی میں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی توبہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے تفسیر مروی ہے کہ قریب کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کیا، توبہ کتنی جلدی کی تو قبول ہوگی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں موت سے پہلے پہلے توبہ جب بھی کر لیں یہ قریب ہے۔ موت سے پہلے توبہ کر لیں یہ کیا ہے؟ یہ قریب ہے۔ اور حضرت ضحاک بھی یہی معنی کرتے ہیں کہ علامات موت دیکھنے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے ما لم یغرغر، جب تک کہ وہ غرغرے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حدیث کے الفاظ سمجھ میں آئیں؟ اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں ما لم یغرغر، جب تک کہ وہ غرغرے میں مبتلا نہ ہو جائے، یعنی موت کے آثار فرشتے نظر نہ آ جائیں موت کے، اس سے پہلے پہلے، کیونکہ غرغرے میں تو پھر اس کا تعلق اگلے جہان کی طرف شروع ہو جاتا ہے، وہ آثار فرشتے دیکھ لیتا ہے۔ تو اگر اس سے پہلے کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے اور وہ شرمندہ ہو کے توبہ کر لے تو اللہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، تو فرمایا فَأُولَئِكَ یتوب اللہ علیہم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ایک دوسری حدیث سن لیجئے ذرا، حیران ہو جاؤ گے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ قریش آئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، جب قریش پاس آئے کہنے لگے
نبی علیہ السلام سے کہ اگر یہ صفا پہاڑی سونا بن جائے تو ہم آپ کی اتباع کرنے لگ جائیں گے، ہم آپ کے تابعدار ہو جائیں گے۔ اگر صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو بس پھر ہم آپ کی کیا ہیں؟ تابعدار ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً التجا کی اور کیا فرمایا؟ اللہ اگر ان کا ایمان لانا صفا پہاڑی کے سونا بننے پر موقوف ہے تو تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو صفا پہاڑی کو اللہ سونا بنا دے۔ یہ مان جائیں گے۔ ادھر التجا کی، فوراً جبریل آئے اور جبریل نے کیا فرمایا؟ فَدَعَا رَبَّهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامُ۔ اللہ کے پاک پیغمبر، آپ کا رب آپ پہ سلامتیاں بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کی طرف سے سلام آیا ہے آپ کو، اور اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ان شئت اصبح لہم الصفا ذہبا، اگر آپ جائیں میرے پیغمبر تو صفا کو سونے کا بنا دوں گا، لیکن فمن کفر منہم، اگر سونا بننے کے بعد پھر کسی ایک نے بھی انکار کیا تو سن لیجئے اعذبہ عذبتہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر ایسا عذاب دوں گا کہ عالمین میں سے میں نے کسی کو وہ عذاب نہیں دیا ہوگا۔ یہ بات سن لیجئے۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ صفا کو میں سونے کا نہیں بناتا، وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، اگر تو چاہے تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھوں۔ پتہ نہیں ہری پور والوں سمجھ گئے اس حدیث کو؟ اگر چاہیں تو سونا بنا دوں صفا پہاڑی کو، صفا پہاڑی کو کیا بنا دوں؟ سونا بنا دوں، لیکن پھر نہیں مانیں گے، مہلت ایک لمحے کی نہیں ملے گی، تباہ کر دوں گا۔ اور اگر آپ چاہیں تو فتحت لہم باب التوبۃ والرحمہ، توبہ اور رحمت کا دروازہ ان کے لیے کھلا رکھوں۔ رحمت للعالمین پیغمبر کی شفقت پہ قربان جاؤں، فوراً کہنے لگے بل باب التوبۃ والرحمہ، اللہ سونا نہ بنا صفا کو، بس توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھ ان کے لیے۔ کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ تو فرمایا آیت میں نے پڑھی، پھر میں نے حدیث پڑھی ترمذی کی کہ جب تک غرغرہ نہ آئے اللہ توبہ قبول کرتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ حدیث فرمایا کہ اللہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھ۔ اب مسلم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کیا شان ہے! اور کوئی صدقے کا دروازہ ہے، کہیں باب الصلاۃ ہے، کہیں روزے کا دروازہ ہے اس کا نام باب الریان ہے، اور کہیں جہاد کا دروازہ ہے۔ 8 دروازے ہیں، اور جب جنتی جائیں گے تو ہر دروازہ اپنے داخل ہونے والوں کو آواز دے گا کہ ادھر سے داخل ہو جا۔ روزے داروں کو باب الریان پکارے گا، مجاہدین کو باب الجہاد پکارے گا، صدقہ کرنے والے کو باب الصدقہ پکارے گا۔ کسی ابو بکر صدیق نے فرمایا یا اللہ کے پیغمبر،
کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں؟ فرمایا ابو بکر وہ تو ہے، وہ آپ ہیں کہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ تو ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ ہے باب التوبہ، کیا؟ باقی 7 بند ہیں، ایک دروازہ کھلا ہے، وہ کون سا ہے؟ باب التوبہ۔ 7 بند ہیں، یہ 8واں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کب تک کھلا ہے؟ فرمایا یہ کھلا رہے گا حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، کیونکہ توبہ کا وقت کیا ہو چکا ہوگا؟ ختم ہو چکا ہوگا۔ اللہ، تو توبہ کی ترغیب قرآن دلاتا ہے، اتنی مہلت دیتا ہے، اور اس کے باوجود انسان کی حالت۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا جو گناہ کرتے ہیں حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے قال انی تبت الآن، موت دیکھتا ہے، ملک الموت نظر آتا ہے، آخرت کے آثار نظر آتے ہیں، ادھر دروازہ بند ہو گیا، ادھر یہ پکار اٹھا تبت الآن، میں اب توبہ قبول کرتا ہوں، تو اس وقت رب توبہ قبول نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں اس حالت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ 2 مرحلے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے، جب اللہ اتنی مہلت دے رہا ہے کہ غرغرے سے پہلے تک کیا کرتا ہے توبہ، پھر آپ مولویوں نے اتنی جلدی کیوں مچائی ہے؟ بھئی توبہ کرو، بھئی کرتے جائیں گے، پھر آپ کو اتنی جلدی کیا؟ بھی جوانی ہے کر لیں کچھ، پھر جب بوڑھے ہو جائیں گے کسی کام کے نہیں رہیں گے، پھر ہاتھ میں تسبیح لے کر پھر مسجد آ جائیں گے۔ میرا دوست، یہی شیطان کا دھوکہ ہے۔ کیوں؟ قرآن نے یہ تو کہہ دیا موت سے پہلے پہلے توبہ قبول کرتا ہوں، حدیث نے وضاحت کر دی کہ غرغرہ آنے سے پہلے پہلے اللہ توبہ قبول کرتا ہے، لیکن ساتھ اگلی بات بھی بتا دی کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی نفس کو اپنی موت اور موت کی جگہ کا علم بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ بوڑھا ہو کے ہی مروں گا تو یہ خیال غلط ہے کہ بوڑھا ہونے کا موقع بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ بوڑھا ہونا تو دور کی بات ہے، کئی لوگوں سے ہم کہتے ہیں بھائی نماز، ایک بندہ مجھے کہنے لگا انشاءاللہ اگلے جمعے سے میں نماز شروع کر دوں گا، انشاءاللہ میں نے توبہ کر لی ہے، نماز اگلے جمعے سے سٹارٹ کر لوں گا۔ اچھا چلو، اس کو اتنی گارنٹی ملی ہے کہیں سے کہ آپ اگلے جمعے تک زندہ رہیں گے؟ کئی لوگ کہتے ہیں، ہم دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، میں اکثر کسی کو شرمندہ تو نہیں کرتا ہوں، دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جب عمر ذرا زیادہ ہو جاتی تو میں کہہ دیتا ہوں بھائی ذرا اس داڑھی شریف کو معاف بھی کر دو، تھوڑی سی اب بلیڈ کو آپ نے تھکا دیا ہے، ریزر تھک چکا ہے، اب تھوڑی سی باریک کنگھی کی بھی آنی چاہیے نا، تاکہ ذرا کنگھی کا بھی موقع، اس کو بھی تو موقع دے دو کنگھی کو۔ تو وہ کہتے ہیں انشاءاللہ جی جب میں حج پہ جاؤں گا نا تو بس ادھر چھوڑ دوں گا۔ واہ بھائی،
کئی کہتے ہیں جب میں عمرے پہ جاؤں گا تو پھر چھوڑ دوں گا۔ ہر آدمی نے اپنے لیے ایک بہانہ تراشا ہوتا ہے کہ نماز بس یہ کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، جب کپڑے ٹھیک ہوں گے میرا بھائی اسرائیل کو یہ کہہ سکے گا کوئی؟ پھر ملک الموت کو یہ کہہ سکے گا بھئی 1 منٹ ٹھہر جا میں صدقہ کرتا ہوں، 1 منٹ ٹھہر جا میں 2 رکعت پڑھ لوں پھر میری روح قبض کر لینا؟ نہ، ثم یتوبون من قریب، موت سے پہلے توبہ کر لے۔ جب تجھے شرمندگی ہو جائے، جن گناہ ہوا، فوراً ندامت کے آنسو آ گئے اور کہہ دیا اللہ میری توبہ ہے، فوراً گناہ ترک کر دیا اور آئندہ کے لیے کہہ دیا کہ آئندہ کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گا اس گناہ کی طرف، قربان جاؤں قرآن مقدس ایک دوسرے انداز میں یوں کہتا ہے، یہی سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 31 ہے، رب کا قرآن میرے سامنے، اللہ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ کتنی پر امید ہے یہ آیت، ذرا فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، او بندو اگر تم بچ گئے، تجتنبو تم نے اجتناب کر لیا، بچا لیا اپنے آپ کو، کبائر ما تنہون عنہ، ان کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا، اگر کبیرہ گناہوں سے تم نے اپنے آپ کو دور رکھا تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ لفظ پہ غور کیا ہے؟ اگر کبیرہ گناہوں سے بچ گئے تو نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے گناہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ نماز کی طرف جو قدم اٹھتا ہے اس پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، درود پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صدقہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، سجدہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، طواف کے دوران جو ایک ایک قدم اٹھتا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ صغائر ہیں، کیا ہیں؟ اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ کسی سے خندہ پیشانی سے ملتا ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں، تیرے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے اللہ اسے بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، لیکن کیا فرمایا؟ تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا۔ اور کبیرہ گناہوں پہ تقریباً میرا ایک جمعے کا بیان ہے، اگر کسی کے پاس ہو تو، نہیں تو وہ انٹرنیٹ میں دیکھ سکتا ہے۔ 7 ہلاک کرنے والے گناہ، ایک حدیث کے ضمن میں نے اس کے اوپر پورا تفصیل سے جمعہ پڑھایا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کی اس آیت، یہ تو عام مفسرین یہ معنی کرتے ہیں، لیکن میرے استاد، میرے شیخ معنی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ گئے تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دیں گے۔ سیئات سے مراد مصائب دنیا ہے، اور کئی دفعہ میں اپنے بیانات میں ثابت کر چکا ہوں قرآنی آیات سے کہ قرآن کریم نے کئی مقامات کے اوپر مصیبتوں کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ سیئات کا لفظ استعمال کیا۔ تو دونوں معنی اپنے مقام پہ درست ہیں۔
اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ جی ان علماء کو ہم ہی گناہگار نظر آتے ہیں کہ توبہ توبہ نہ۔ سید الانبیاء پیغمبر، معصوم پیغمبر، معصومین کے سردار پیغمبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو جائیں، تو پھر کیا کر؟ فسبح بحمد ربک، رب کی حمد کے ساتھ رب کی پاکی بیان کر، واستغفرہ، اور رب سے بخشش طلب کر، انہو کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا تواب ہے۔ تو کیا نبی علیہ السلام سے گناہ ہوئے تھے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ توبہ اور استغفار کا تعلق صرف گناہ سے ہی نہیں ہے، یہ انسان کے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ آئیے ذرا حدیث سن لیجئے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، توبو الاللہ، توبو الاللہ، لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ، لوگو تم توبہ کرو اللہ کی طرف، بے شک میں تو ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ تو جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ کریں، جو معصوم بھی ہیں، کہ جنت میں جانا ان کے لیے اتنا باعث فخر نہیں جتنا جنت کے لیے باعث فخر ہے۔ اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو ہم تو ہر لمحہ ہر لحظہ خطاؤں کے پتلے ہیں۔ میں اکثر جب گاڑی میں سفر کرتا ہوں نا، تو ایک چیز کا نظارہ کرتا ہوں، بڑی پیاری مثال ہے، دل میں آتی ہے۔ سفر ہو بارش میں تو شیشے پر بارش کے قطرے پڑتے ہیں، تو پھر کیا لگا دیتے ہیں جی؟ ہاں، وائپر لگا دیتے ہیں نا۔ وہ وائپر لگا ہوتا ہے، وہ شیشے کی کیا کرتا ہے؟ صفائی کرتا ہے۔ اگر بارش کم ہو تو اس کی سپیڈ کم کر دی جاتی ہے، اور اگر بارش زیادہ ہو تو اس کی سپیڈ اتنی ہی جلدی وہ صفائی کرتا ہے۔ میں اسے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس دل کے آئینے پر بھی گناہوں کی برسات ہوتی ہے۔ توبہ اور استغفار اس قطروں کے لیے وائپر ہے، جتنے گناہ زیادہ ہوں آپ اتنا توبہ استغفار زیادہ کر دیں، تاکہ دل کا شیشہ صاف ہو۔ اور اگر آپ اس سے بے فکر ہوں، وائپر نہیں چلاؤ گے، تو نتیجہ ہوگا کہ حادثہ ہوگا، تباہ ہو جاؤ گے۔ تو اگر استغفار نہیں کرو گے تو نتیجہ یہی نکلے گا، ایک دن انسان دین ہی سے باہر ہو جائے گا، بغیر توبہ کے مر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ گناہ پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اور توبہ 3 شرطیں ہیں توبہ کے لیے۔ کتنی؟ 3 شرطیں۔ پہلی شرط فوراً گناہ ترک کر دے، جس میں مبتلا ہے اسے فوراً ترک کر دے۔ دوسری شرط گناہ کے لیے کہ جو گناہ کیا ہے اس پہ شرمندہ ہو جائے۔ تیسری شرط گناہ سے توبہ کے لیے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ یہ 3 شرطیں ان گناہوں کے لیے ہیں جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو،
اور اگر کسی کا حق مارا ہو تو چوتھی شرط بھی شامل ہے، جس کا نقصان کیا ہے، جس کا حق مارا ہے، اس کا توبہ خلوتوں میں نہیں، اس کی توبہ اس کا حق واپس کرنے سے ادا ہوگی اور یا اس کے معاف کر دینے سے ادا ہوگی۔ تو کتنی شرطیں ہو گئیں؟ 4 شرطیں ہو گئیں۔ اب یہاں 2 طبقے ہیں، ایک عوام کا، ایک علماء کا۔ جاہل کی توبہ کے لیے قرآن نے 2 شرطیں ذکر کی ہیں، فرمایا تابوا واصلحوا، توبہ کر دی اور اپنی اصلاح کر دی، اللہ فرماتے ہیں بیڑا پار ہے، معاف ہے۔ یہ عوام کی توبہ ہے۔ قرآن نے کتنی شرطیں ذکر کر دی؟ یہ دو شرطیں، تابوا توبہ کی، واصلحوا اصلاح کر لی اپنی، اور عالم بندے کی توبہ 3 شرطیں ہیں۔ عالم اگر جرم کرتا ہے تو کتنی شرطیں ہیں؟ 3۔ کیا فرمایا؟ تابوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، توبہ بھی کرے، اپنی اصلاح بھی کرے، اور ممبر پہ جو غلطیاں کی ہیں، لوگوں کو غلط بتایا ہے، اس کی توبہ کونے میں بیٹھ کے نہیں، ممبر پر آ کر کہے کہ جو میں کہتا رہا غلط کہتا رہا۔ یہ کسی کے دل میں خیال ہو کہ میں اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنا مکان بنانے کے لیے جھوٹ کہتا رہوں، لوگوں کو غرق کر دوں، اور پھر جا کے رات کے اندھیرے میں اللہ معاف کر دے جو سارا دن جھوٹ بولا ہے۔ یہ ایسے معاف نہیں ہوگا، یہ معاف ہوگا اس لیے کہ آپ کے کہنے سے جو گمراہ ہوئے ہیں ان کی اصلاح کون کرے گا؟ یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ مسجد میں بغیر وضو کے نماز پڑھائی، جا کے اپنی پھر لٹا دی، تو ہو جائے گا ایسے؟ نہیں، آئے گا کہے گا جو میں نے بغیر وضو کے پڑھائی تھی آپ ہی کیا کر لو، لٹا لو۔ میرا بھائی، عالم کے لیے اتنا ہی معاملہ سخت کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس توبہ کے متعلق بہت کچھ ذکر کرتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے میری زبان کے اوپر وہ چھالا آیا ہے اور مجھ سے بولا نہیں جاتا، تو میں کوشش کرتا ہوں، الفاظ بھی سیدھی طرح کہہ نہیں پا رہا۔ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، ہر لمحہ توبہ استغفار کیا کرو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حضرت، توبہ استغفار زیادہ بہتر ہے یا ذکر اذکار تسبیحات زیادہ بہتر ہے؟ تو استاد ہوتا ہے، کہنے لگے اگر کپڑا میلا ہو تو صابون بہتر ہوتا ہے، صابن بہتر ہوتا ہے، صرف بہتر ہوتا ہے، اور اگر کپڑا میلا نہ ہو، صاف ستھرا ہو، تو پھر خوشبو، عطر اور عود بہتر ہوتی ہے۔ کیا مطلب تھا؟ کہ اگر گناہ ہے، گناہگار ہے، تو استغفار زیادہ کرے کہ میل اترے، اگر گناہگار نہیں ہے تو تسبیحات زیادہ کرے۔ تو اشارہ یہ کر دیا کہ استغفار گناہوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے صابن ہے، اور تسبیحات نیکوکاروں کے لیے، متقین کے لیے خوشبو اور عطر ہے۔ ہر آدمی کو اپنی کیفیت کا پتہ ہے۔ اللہ سے ہر لمحہ گناہوں کی معافی کا طلبگار رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ موت ایمان پہ فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو میں نے احادیث پڑھی ہیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث اس میں شامل کر لیں، فرمائے ان اللہ یبسط یداہ، اللہ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کے گناہگار تو توبہ قبول کر لے، میں تجھے اپنی رحمت کے ہاتھوں میں لے لوں، اور رات دن کو رحمت کے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کی خلوتوں میں گناہ کرنے والے اگر تو دن کے اجالے میں توبہ کر لے تب بھی میں تجھے اپنی رحمت کے ہاتھوں میں لے لوں۔ موت کا انتظار نہیں،
ہر لمحہ توبہ استغفار، بلکہ کسی مجلس میں بیٹھے ہو، مجلس برخاست ہونے لگے تو آخری جملہ کیا ہونا چاہیے؟ استغفار پڑھ کے اٹھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر نہیں کرو گے تو دل پہ نقطے پڑھتے پڑھتے پورا دل سیاہ ہو جائے گا۔ جس دن پورا دل سیاہ ہوگا پھر اس دن توفیق بھی نہیں ملے گی، پھر سیاہ دل ہی کے ساتھ انسان چلا جاتا ہے۔ اور اگر توبہ کرتا ہے تو جو ہی داغ لگتا ہے توبہ سے وہ داغ مٹتا ہے، گناہ کرتا ہے داغ مٹتا ہے۔ اللہ کرے ہمارے دل صاف شفاف ہو جائیں، اور اللہ ہمیں تقوی، توبہ، استغفار نصیب فرمائے۔